خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش آدمی رہتے تھے جن کا نام بہلول دانا تھا۔ عموماً ان کا کام سفر تھا۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں اپنا ڈیرا کر لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں دیوانہ لکھا تھا۔ اللہ کی عبادت میں مست رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے بات چیت کرتے تھے اور جب بھی لوگوں سے بات چیت کرتے تھے جب بھی حکمت اور دانائی کی کرتے تھے اور بڑی دلچسپ باتیں کرتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت ہی سچے انسان ہیں اور اللہ کے بہت بڑے محب ہیں۔ وہ ایک دن دریا کے کنارے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر رہے تھے۔ ان کی تھیلیاں بنا کر ملکہ زبیدہ محل میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی کی تھیلیاں بناتے ہیں اور پھر انہیں توڑ دیتے ہیں۔ ملکہ اپنے محل سے نکل کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بہلول کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تھیلیاں بناتے ہو مٹی کی پھر توڑ دیتے ہو۔ کہتے کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ تم سے کوئی یہ خریدے گا تو تم دو گے؟ بہلول دانا بولا، ہاں کیوں نہیں، میں دوں گا، کیونکہ میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ نے کہا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا دو گے؟ وہ بولے 3 درہم۔ ملکہ نے حکم دیا کہ ان کو 3 درہم دیے جائیں۔ وہ 3 درہم لے کر چلا گیا اور ادھر اس نے آ کر ہارون رشید سے کہا کہ مجھے بہلول دانے نے ایک محل دیا ہے جس پر میں نے اپنا نام لکھا ہے۔ اس نے کہا، ایسے ہی وہ بہلول ہے، وہ دیوانہ ہے؟ کہا، نہیں، میں نے اس سے ایک محل لیا ہے جس میں اپنا نام لکھا ہے۔ ادھر ہارون رشید سو گیا اور اس نے دیکھا خواب میں کہ ایک محل ہے، اس کے اوپر اس کی بیوی کا نام لکھا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو اسے کچھ آدمیوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اندر نہیں جانا۔ انہوں نے بولا کہ کیوں، میری بیوی کا نام لکھا ہے۔ کہا، نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے اندر جانے کی۔ اتنے وہ سو رہا تھا اور خواب سے ہٹا تو دیکھا کہ وہ رونے لگا اور کہا کہ کاش میں بھی ایک محل لے لیتا۔ وہ صبح ہوتے ہی بہلول دانے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ بہلول دانا محل بنا رہا تھا اور اسی طرح توڑ رہا تھا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون رشید بولا، السلام علیکم۔ بہلول دانے نے کہا، وعلیکم السلام۔ پھر بولا کہ کیا تم مجھے ایک محل دو گے بنا کر؟ بہلول دانا بولا کہ ہاں، بنا دوں گا۔ کہا، تم کیا لینا چاہتے ہو محل کے بدلے؟ بولا کہ میں تمہاری پوری سلطنت لینا چاہتا ہوں۔ کہا، سلطنت تو میں نہیں دوں گا، اگر اور کچھ لینا ہے تو لے لو۔ بہلول دانا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری گناہوں کی سلطنت نہیں لوں گا، تم مجھے 3 درہم ہی دے دو۔ بہلول دانے نے 3 درہم لے لیے اور ایک دن بہلول دانا قبرستان میں بیٹھا۔ ایک آدمی نے اسے دیکھا اور پوچھا، بہلول دانا تم کیوں بیٹھے ہو مٹی میں؟ انہوں نے بولا کہ یہ ایسی قوم ہے جو میرے بعد جانے کے بعد غیبت نہیں کرتی اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہوں یہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی، اور تم کہاں سے کھاتے ہو؟ بہلول دانا نے کہا، وہ ذات ہے دینے والی، وہ کبھی بھوکا نہیں سلاتی، اس نے وعدہ کیا ہے دینے کا، وہ دیتی ہے۔ ایک دفعہ بہلول بازار میں بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کہا، ان آدمیوں کی میں اللہ سے صلح کروا رہا ہوں لیکن یہ صلح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دن بہلول دانا قبرستان میں بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو بہلول دانا؟ کہا کہ اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک اور قصہ بہلول دانے کا ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا، دنیا وفا
وفادار نہیں۔ انہوں نے کہا دنیا وفادار ہوتی تو تم بادشاہ کیوں بنتے؟ بہلول دانا نہایت عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک درویش آدمی تھے جو ہر وقت اللہ کی محبت میں مصروف